پیارے دوستو، ایک غیر مسلم شخص مرنے لگا تو اس کی بیوی نے قرآن پڑھ کر پھونکا تو کیا ایسا معجزہ ہوا؟ آج ہم اسی واقعے کو آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ابھی لائک کر دیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک 40 سال کا نوجوان جس کا تعلق غیر مسلم گھرانے سے تھا، اس کو کینسر کا مرض لاحق ہوا تو ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کر زندگی ہنسی خوشی گزارنے کا مشورہ دے دیا اور کہا کہ اب آپ زیادہ سے زیادہ 1 مہینے کے مہمان ہو۔ وہ ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنے کمرے میں داخل ہوا اور بیڈ پر لیٹ کر رونے لگا کہ اب میں کچھ ہی لمحوں کا مہمان ہوں۔ بیوی اس کے ساتھ پیار اور محبت کی باتیں کرنے لگی، لیکن میاں کی عدم دلچسپی بھاگ گئی۔ بیوی کے اصرار کرنے پر شوہر نے بتایا کہ اس کو بلڈ کینسر ہے جو آخری اسٹیج پر ہے۔ بیوی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولی، آپ ویسے ہی پریشان ہو رہے ہیں، بلڈ کینسر بھی بھلا کوئی بیماری ہوتی ہے؟ میں آپ کو ایک ایسی چیز پلا سکتی ہوں جس کے پینے سے آپ مکمل طور پر صحت مند ہو جائیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ جب صحت یاب ہو جائیں گے تو جو میں کہوں گی وہ آپ کو کرنا پڑے گا، آپ کی رضا ہو یا نہ ہو۔ بولو آپ تیار ہیں؟ شوہر حیران ہوا کہ ہماری اس بیماری کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس موجود نہیں ہے، اس کا علاج میری بیوی کے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟ اس کے ہاتھ کون سا اعلیٰ دین کا چراغ لگ گیا ہے؟ اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وعدہ کر لیا۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، آپ یہیں ٹھہریں، میں ابھی آتی ہوں۔ کچھ لمحے کے بعد بیوی آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک جگ تھا۔ اس نے بیٹھ کر شوہر کو کہا کہ آپ کو جب بھی پیاس لگے آپ کو یہی پانی پینا ہے، دوسرا آپ کو کوئی بھی پانی نہیں پینا ہے۔ وہ نوجوان جب بھی پیاس محسوس کرتا تو اسی جگ سے پانی پیتا اور بیوی روز اس جگ میں پانی ڈال کر رکھ دیا کرتی تھی۔ بیوی کو نہ جانے کیا اعتماد تھا کہ شوہر کی آخری اسٹیج کے کینسر کی بالکل فکر نہیں تھی، بلکہ وہ کینسر کو کوئی مرض ہی نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے شوہر کو رہ رہ کر خیال آ رہا تھا کہ اس کو 1 مہینے کے بعد موت ہو جانی ہے، اب اس کے پاس زندہ رہنے کا کوئی چانس موجود نہیں ہے۔ پیارے دوستو، اس نوجوان نے واقعی میں کچھ دنوں کے بعد اپنے آپ میں تبدیلیاں محسوس کیں۔ 1 مہینہ گزر گیا تو وہ حیران ہوا، بقول ڈاکٹر تو وہ صرف 1 مہینے کا مہمان تھا، تو پھر خود کو وہ صحت مند کیوں محسوس کر رہا ہے؟ لیبارٹری جا کر ٹیسٹ کروایا تو ایک حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ آپ کا بلڈ کینسر تو ختم ہو چکا ہے۔ اس انکشاف سے اس نوجوان کو بہت حیرانی ہوئی۔ وہ جلدی سے رپورٹ لے کر دوسری لیبارٹری میں گیا، وہاں بھی یہی جواب ملا کہ آپ کا کینسر بالکل ختم ہو چکا ہے۔ اس نے 4 الگ الگ لیب سے ٹیسٹ کروائے اور نتیجہ یہی آیا۔ وہ دوڑا دوڑا گھر آیا اور بیوی کو چوم کر کہنے لگا کہ تمہارے پانی نے تو کمال کر دیا ہے، میں آپ کے پانی کو پی کر مکمل صحت مند محسوس کر رہا ہوں۔ اگلے دن بیوی نے جب اس شوہر کو وعدہ یاد دلایا تو شوہر نے کہا، بالکل میں ہر وعدہ پورا کروں گا، آپ بولو تو صحیح کیا کہتی ہو؟ یہ سن کر اس غیر مسلم نوجوان کی بیوی نے جھٹ سے کہا، آپ مسلمان ہو جائیں۔ بیوی کی بات سن کر نوجوان کو جھٹکا لگا اور کہنے لگا، مسلمان؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا؟ تم نے یہ لفظ کیسے بولا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ کیا تم مجھے مسلمان بنانا چاہتی ہو؟ کیا تم مسلمان ہو؟ بیوی نے جواب دیا، ہاں میں مسلمان ہوں، لیکن مجھے تو بتایا گیا تھا تم ہندو ہو اور تمہارا پورا خاندان ہندو ہے، تو تم مسلمان کیسے ہو گئی؟ بیوی نے کہا، پہلے آپ اپنا وعدہ پورا کریں، اگر آپ وعدہ پورا کریں گے تو سب کچھ بتا دوں گی، ورنہ نہیں بتاؤں گی۔ بیوی نے شوہر کو یہ جواب دیا۔
پیارے دوستو، شوہر نے کچھ دیر سوچا اور کہا میں مسلمان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے شوہر نے غسل کیا، بیوی نے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، اور یوں اس نوجوان نے اسلام قبول کر لیا۔ بیوی نے کہا کہ جب میں چھوٹی تھی اور اسکول جایا کرتی تھی تو اس وقت میری ایک کلاس فیلو تھی، وہ مسلمان تھی اور ہم دونوں میں بہت گہری دوستی تھی۔ اسکول کے بعد ہم دونوں اس کے گھر جاتے اور اسکول کا کام کیا کرتے تھے۔ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا کرتی تھی تو میں اس کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی۔ قرآن آہستہ آہستہ میرے دل میں اترنے لگا۔ آخر میں میرے دل میں قرآن ایسا اترا کہ میں 15 سال کی عمر میں مسلمان ہو گئی۔ میں مسلمان ہو کر خود کے اندر سکون محسوس کرنے لگی۔ مجھے قرآن پڑھے بنا چین نہیں آتا تھا۔ آپ کے ساتھ شادی بھی ہو گئی تو یہاں بھی قرآن مجید چوری چپ کے پڑھا کرتی تھی۔ زندگی کے اتنے سال آپ سے اپنا ایمان اور قرآن چھپائے رکھا، بالآخر آپ بیمار ہو گئے اور دوائیوں نے بھی کام نہ کیا تو مجھے اس بات کا مکمل یقین تھا کہ جہاں دوائیاں کام نہیں آتی وہاں اللہ کا کلام پاک کام آتا ہے، اور یہ قرآن سینوں کی بیماریوں کے لیے دوا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ زندگی سے نا امید ہوئے اور خود کو مرنے کے قریب پایا تو میں نے قرآن مجید کی سورہ رحمان پڑھ کر پانی پر دم کیا اور یوں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نئی زندگی عطا کر دی۔ یہ سن کر وہ غیر مسلم نوجوان سچے دل سے مسلمان ہو گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ پاک پر توکل کرنا چاہیے، کیونکہ وہی اسے ہر مصیبت سے نجات عطا کرنے والا ہے، چاہے بیماری ہو یا کوئی اور مصیبت ہو۔ اللہ کی ذات انسان کو مشکلات سے نکالنے والی ہے۔ توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اصل راز ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو تمام امور میں مشاورت کرنے کا حکم دیتے ہوئے اپنی ہی ذات کریمہ پر بھروسہ اور توکل کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے، اور کام یا بیماری میں ان سے مشورہ لے لو اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ توکل اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار ہو تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکے گا۔ پیارے دوستو، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیں۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوستوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہو، ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اللہ حافظ۔